حامدا و مسلّن اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا حکومت یا کوئی اور ذمہ دار چیزوں کی قیمت مقرر کر سکتا ہے؟ شریعت کی روح سے مطلع فرمائیں۔ ماشاءاللہ بھائی کا بہت بہترین سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور ایسے سوال ہونے چاہیے۔ عہد رسالت میں ایک مرتبہ مدینہ میں چیزوں کی قیمت بڑھ گئی، جس پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غلا سعر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ قد غلا السعر فسعر لنا فقال ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقي ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال۔ ابن ماجہ کتاب التجارت باب فی کرہ ان یسعر، حدیث نمبر 2200۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3451۔ احمد جلد نمبر 3 اور 156۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 5 160۔ بہقی جلد نمبر 6 29۔ دارمی جلد نمبر 2 249۔ طبرانی کبیر 761۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں چیزوں کے بھاؤ بڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاؤ بہت بڑھنے لگے ہیں، آپ ہمارے لیے قیمتیں مقرر فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی قیمتیں مقرر کرنے والا ہے، وہی مہنگا کرنے والا ہے، وہی سستا کرنے والا ہے اور وہی رزق دینے والا ہے۔ میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملوں کہ کوئی شخص مجھ سے خون یا مال میں ظلم کی بنا پر مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ اس حدیث کے آخری الفاظ قابل توجہ ہیں۔ میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ مجھ پر کسی کا خون یا مالی حق نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا گاہک یا دکاندار یا کسی ایک پر ظلم ہے، جس کی ذمہ داری قبول کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ حکومت جو چیزوں کی قیمت پر کنٹرول حاصل کرتی ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ فلاں فلاں چیزوں کی قیمتیں یہ ہیں، اس سے زیادہ قیمت پر یہ چیزیں فروخت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے چیزوں کی قیمتیں مقرر کر کر باقاعدہ لسٹ دکانوں پر لٹکا دی جاتی ہے، تاکہ دکاندار اس سے زیادہ قیمت وصول نہ کر سکیں، اور اس کی چیکنگ کے لیے گاہے بگاہے حکومت کی طرف سے چھاپہ ماری بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ دکاندار اس ریٹ پر ردی اور ناکارہ چیزیں فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی خریدار خالص اور عمدہ چیز کا طلبگار ہو تو اسے علیحدہ ریٹ طے کرتے ہیں، الگ سے ریٹ طے کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی حکومتی آدمی آ کر دکاندار سے اس مقرر ریٹ پر چیز طلب کرے تو دکاندار اسے خالص چیز مہیا کرتا ہے، تاکہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے اور جرمانہ یا سزا سے بچ جائے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دکاندار اپنی کمیٹی کے افراد کے ذریعے یا کسی اور واسطے سے حکومتی عملہ کو رشوت دے کر بددیانتی پر مبنی حرکات کا مرتکب ہوتا ہے، اور گاہک کو ناخالص ردی، بیکار اور گھٹیا اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ حکومت جس چیز پر کنٹرول کرتی ہے، ملک کے مختلف حصوں میں اس کے ڈیپو مقرر کر دیتی ہے، تاکہ ان ڈیپوؤں سے وہ چیز مقررہ ریٹ پر حاصل کی جا سکے۔
اس سے بھی بددیانتی کی متعدد راہیں کھلتی ہے۔ ڈیپو ہولڈرز اپنے واقف کار، عزیز و اقربا وغیرہ کو تو اشیاء فراہم کرتے ہیں، جبکہ دیگر بہت سے افراد کو محروم رکھتے ہیں۔ بہت سے افراد اس طرح ڈیپو پر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ عورتیں اور بچے سارا دن لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اکثر ڈیپو ہولڈرز ایسے افراد سے رشوت حاصل کر کے چیزوں کو بیچ کر بازار میں مختلف دکانداروں کو بلیک میں فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ اسی طرح چور بازاری کا نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بہرکیف اس طرح کی کئی خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جن سے خریدار اور دکاندار کے درمیان کئی جرائم جنم لیتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیں تجارت اور لین دین کے مسائل و حکام۔ مذکورہ حدیث کی شرح میں قاضی شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس حدیث اور اس کے معنی کی جو حدیث وارد ہوتی ہے ان سے قیمتوں کا کنٹرول کی حرمت میں استدلال کیا گیا ہے، اور قیمتوں پر کنٹرول کرنا ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مالوں کا تصرف کا اختیار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مالوں کے تصرف کا اختیار دیا گیا ہے، اور قیمتوں پر کنٹرول ان پر مالی تصرف میں رکاوٹ ہے، جبکہ حاکم وقت عوام کی خیر خواہی پر معمور ہے۔ اس کے لیے گاہکوں کو سستے داموں اشیاء کی خریداری میں نظر کرنا دکاندار کے لیے قیمت بڑھانے کی مصلحت میں نظر کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جب یہ دونوں معاملے آمنے سامنے ہوں تو وقت لازم ہے کہ فریقین دکاندار اور گاہک کو اپنے معاملے میں اجتہاد و اختیار دیا جائے۔ سودا بیچنے والے کو اس کی مرضی کے خلاف بیچنے پر پابندی کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف ہے۔ اے ایمان والو، اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس صورت کے کہ تمہارا تجارتی باہمی رضامندی سے ہو۔ تمہاری تجارت باہمی رضامندی سے ہو۔ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 248۔ اسلامی معاشرہ میں چونکہ تجارت بالکل آزاد ہے، اس لیے ہر چیز کھلے عام فروخت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تاجر برادری کے لوگ متقی، پرہیزگار اور صالح ہوتے تھے، اور مناسب ریٹ پر اشیاء کی قیمت مقرر کرتے تھے۔ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ تاجر کی بدنیتی پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ سامان فروخت کی کمی اور اس کی کثرت طلب کی بنا پر قیمتیں چڑھ گئی تھی۔ دیکھیے مجلۃ البحوث الاسلامیہ جلد نمبر 1 208۔ لیکن جب اشیاء خرد میں گرانی اور ریٹ کا اضافہ خود تاجروں کا پیدا کردہ اور عوامت الناس کے پاس اشیاء خرد نوش آسانی سے نہ پہنچنے دیتے ہیں، تو یہ تاجروں برادری کا ظلم ہے، اور عوام الناس کی بھلائی کے خاطر ان کا ظلم روکنا عین انصاف اور حکومت کا حق ہے۔ تو اس ایک صورت میں اگر کنٹرول ہو جائے تو کوئی شرعی قباحت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنٹرول کرنے سے انکار کیا تھا تو اس کے اسباب قدرتی تھے۔ تاجروں برادری کی پیدا کردہ نہیں تھی، باہر سے غلہ پہنچ رہا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کنٹرول ریٹ بعض صورتوں میں ناجائز اور ظلم ہے، اور بعض صورتوں میں عدل و انصاف اور جائز ہے۔ جب کنٹرول ریٹ ایسی صورت پر مشتمل ہو کہ لوگوں پر ظلم کیا جائے اور ان کا ناحق کسی چیز کو کسی ایسی قیمت پر فروخت کرنے پر
مجبور کیا جائے جسے وہ ناپسند کرتے ہوں، یا جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مباح رکھی ہے، اس سے انہیں روکا جائے تو یہ حرام ہے۔ جب کنٹرول ریٹ عدل و انصاف پر مبنی ہو، جیسا کہ انہیں کسی چیز کا جتنا معاوضہ مناسب ہو اس کے لیے انہیں مجبور کیا جائے، اور جو کام ان پر حرام ہے اس کے کرنے سے روکا جائے، جیسے مناسب معاوضے سے زیادہ قیمت لینا، تو یہ کنٹرول جائز بلکہ واجب ہے۔ پہلی صورت کی مثال سیدنا انس رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب لوگ اپنے سودے کو معروف طریقے پر ظلم کیے بغیر فروخت کریں اور قیمت یا تو اشیاء کی کمی کی وجہ سے بڑھ جائے یا لوگوں کو کثرت کی وجہ سے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسی صورت میں مخلوق کو مقررہ قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور کرنا ناحق ہے۔ اور دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ سودا بیچنے والے افراد لوگوں کی ضرورت کے باوجود زیادہ قیمتوں کی وصولی کے بغیر بیچنا روک دیں، تو ان پر واجب ہے کہ وہ سودا مناسب قیمتوں پر بیچیں۔ ایسی صورت میں جب وہ زیادہ قیمتیں وصول کریں انہیں مناسب قیمت کا پابند کر دینا چاہیے۔ ان پر لازم ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لازم ٹھہرائی ہیں اسے لازم پکڑیں۔ الحسب امام ابن تیمیہ صفحہ نمبر 20۔ تقریباً یہی بات امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ الطرق الحکیمہ صفحہ نمبر 433، 244 اور 245۔ لہٰذا اگر تاجر برادری کی جانب سے ظلم ہو اور عوام الناس کی ضرورت کے باوجود بلا وجہ چیزوں کی فراہمی مناسب ریٹ پر نہ ہو تو انہیں مقررہ قیمت پر فروخت کا پابند کیا جانا چاہیے۔ اور اگر منڈیاں آزاد ہوں، گرانی تاجر برادری کی طرف سے پیدا نہ کی گئی ہوں تو بلکہ قدرتی طور پر اشیاء کی قلت و کثرت کی بنا پر، تو اس صورت میں کنٹرول ریٹ درست نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ قیمت لینا تو یہ غلط ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس چیز سے آزاد رہوں کہ میرے پاس وہ شخص آئے جس نے کسی کا مالی حق نہ دبایا ہو یا کسی کا خونی معاملہ نہ کیا ہو۔ تو یہ اس لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور لازماً چیز کی قیمت سے زیادہ ریٹ پر چیز نہ بیچنی چاہیے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کے جواب آ گئے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔